السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شخص جسے لوگ ٹڈا کہتے تھے اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کروں گا۔ اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں پیر صاحب کہا کریں گے۔ بیگم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کمال مہارت سے چرایا اور لا کر ٹڈے کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہار کی چوری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ جا کر چودھری کی بہن کو بتا آؤ کہ میرا خاوند بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس بات پر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا جی بتائیے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ اس نے بتایا آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا جس نے بعد میں خوف زدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا تھا، جا کر اٹھا لو۔ ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید ہو گیا، مگر چودھری جو اندھوں میں کانا راجا تھا اسے پیر صاحب کھٹکنے لگا۔ گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈ معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا اب بس بھی کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا کہ جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا کہ ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پھدک گیا، تیسری دفعہ میں پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتا کہ ناز پان مسالہ، ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہٰذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا، مگر اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، داڑیں مار مار کے معافیاں مانگنے لگا۔ کہا کوئی مانے نہ مانے، میں تو مانتا ہوں کہ تم پیر ہو مرشد ہو۔ پپو کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری ماں کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ پپو نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ اب کیا ہوگا، میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کر لاتا۔ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کر رونے لگیں۔ خان صاحب بھی انہیں دیکھ کر رونے لگ گیا اور بہت جذباتی ہو کر بولے گلناز ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ ایک خطبے میں مولوی صاحب حوروں کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ حوریں ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی
جوش خطابت میں بولے، میں اب کیا بتاؤں، مجید مستری کی بیوی کو ہی دیکھ لو۔ بیوی شوہر سے، تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، شاہ جہاں جتنا۔ بیوی، شاہ جہاں نے تو بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا، کیا تم بھی بناؤ گے میرے لیے؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے تو پلاٹ بھی لے رکھا ہے، اب تم ہی دیر کر رہی ہو۔ سردار جی کو فائر بریگیڈ میں نوکری مل گئی۔ نوکری کے دوسرے دن لڑکی نے کال کی، ہیلو، میرے گھر پر آگ لگ گئی ہے۔ سردار نے پوچھا، آپ نے پانی ڈالا؟ لڑکی، ہاں، مگر آگ نہیں بجھی۔ سردار، پھر ہم نے آ کے کون سی پیپسی ڈالنی ہے، ہم نے بھی تو پانی ڈالنا ہے۔ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نو روٹی کھوا دیو۔ بابا چاول بھی کھا لیندا ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا ہے، بابا برگر بھی کھا لیندا ہے۔ گھر سے آواز آئی، بابا جتیاں بھی کھا لیندا ہے۔ بابا نے جواب دیا، نہیں پتر، سخت غذا منع ہے۔ لڑکی موبائل پر پٹھان سے، تم میری نیندوں میں، خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو۔ پٹھان بولا، خدا کا قسم باجی، تم کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، ہم تو پشاور میں رہتا ہے۔ کل میرے ایک دوست کا فون آیا، آواز سے بہت اداس لگا۔ وجہ پوچھی تو بولا، 1 سال سے جو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، آج کسی نے بتایا ہے وہ تو اصل میں سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔ ایک پنجابی شخص بس سٹاپ پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا ایک سکھ دوست بس سے اتر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ پیلا تھا۔ اس نے پوچھا، سردار جی کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ سردار نے بتایا، ایک عورت نے میرے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا ہے۔ دوست نے پوچھا، لیکن اس نے آپ کے تھپڑ کیوں مارا؟ سردار جی بولے، یار میری فوٹو اس عورت کے پاؤں میں گر گئی تھی، میں نے کہا، بہن جی ذرا ساڑی اوپر کرنا، فوٹو لینی ہے۔ ایک میراثی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا، اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کروا لو۔ بیوی خوبصورت تھی، اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر آ جاتے۔ میراثی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دتا سی، میری بیوی دا بخار تے لے گیا ہے، پر ہن مولوی مگروں نہیں لیندا پیا۔ ایک میراثی چھپ چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا، پیر صاحب نے دیکھ کر غصے سے اسے پوچھا، عاشق علی تیرا روزہ نہیں؟ میراثی نے کہا، علی جاں مولا خوش رکھے، روزے تے تھوڑے ہوندے نے، ساڈیاں تاں کچیاں قبراں ہوندیاں نے۔